ہو گئی، بھوک بھی لگ گئی، پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ سائے کی تلاش ہے، دائیں بائیں ایک درخت، اس کے نیچے تنے کے ساتھ تھوڑا ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ کھانے کو تھا وہ کھا لیا، جو پینے کو تھا تھوڑا سا اس میں سے پی لیا۔ تھوڑا سا سستانے کے لیے ٹیک لگا کے آنکھ بند کر لی۔ تھوڑی سی دیر سفر کا فکر سوار تھا، ایک دم سے آنکھ کھلی اور اٹھ کے چل دیا۔ پر یہ جو بیٹھنا یہ دنیا کی زندگی، ہم اس میں ہمارا یہ قیام بھائیو، یہ دنیا ہمیں دھوکے میں ڈال رہی ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، پھر شام ہو جاتی ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے، شام، تاریخیں بدلتی ہیں، 30 ہو جاتی ہیں، مہینہ بدل جاتا ہے، 12 ہو جاتے ہیں، سال بدل جاتا ہے۔ اس طرح سے زندگی ہماری ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اب ہم اور آپ جو یہاں پر جو ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، اس فکر کے لیے ہیں کہ یہ عارضی زندگی کی جو فکر ہم کو لگ گئی ہے اور ہمارے دماغوں پر، دلوں پر سوار ہو گئی ہے، اور صبح شام اسی میں ہم لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ تو چھوٹ جانے والی ہے، یہ تو رہ جانے والی ہے۔ کتنا ہی اس نے ہم کو دھوکہ دیا ہو، ہمیں یہ اچھی لگ رہی ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ اس کی کوئی ایک چیز بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو تو کیا کہنا چاہیے، جو بدن ہے ہمارا، روح نکل جانے کے بعد یہ بھی ساتھ چھوڑ دے گا، اور یہ مٹی کی چیز ہے، مٹی میں اس کو دبا دیں گے، اور روح ہماری اس طرف کو چلے گی جو ہم نے کیا ہے اس دنیا۔ اگر اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکامات پر اگر ہم نے یہ مختصر زندگی گزار لی اور اللہ پاک کو راضی کر لیا، اور مقصد ہم اس پر مقصد پہ رہے، تو دوستوں بزرگوں وہاں پر وارے نیارے ہیں، مزے ہی مزے ہیں، سکون ہی سکون ہے، اور وہاں کی خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی وہاں، بلکہ ختم تو کیا، ہر دن نئی نئی خوشیاں آتی رہیں، نیا سکون، نیا چین، نئی خوشیاں اللہ رب العزت لاتے رہیں گے اپنے بندے کے ساتھ سامنے۔ اس لیے کہ اس نے غیب کے اوپر اس کا ایمان تھا، مجھے اس نے دیکھا نہیں تھا، میرے اوپر ایمان یقین پکا تھا کہ اللہ ہے، سب کچھ کرنے والی وہی اکیلی ذات، اور جو احکامات ملے تھے اس پر یہ پورے یقین کے ساتھ چل رہا تھا کہ اسی میں کامیابی، اس کے علاوہ میں نہیں ہے۔ اگر میرے ہاتھ سے یہ دین چھوٹ گیا، اسلام نکل گیا، تو واقعتاً کچھ بھی نہ رہا میرے پاس، چاہے ساری دنیا میری ہو جائے۔ اب سابق واقعات بھی اللہ پاک نے سبق کے لیے اور عبرت کے لیے، اور قرآن پاک کے اندر، حدیث پاک میں سامنے ہمارے آتے ہیں، کیسے ایسے لوگ تھے، کس طرح سے تھے، کیا کیا انہوں نے کیا، خدائی تک کا دعویٰ کیا، اور اپنی منمانی پر چلتے رہے، کرتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کے پاس بھیجا، ان کو حقیقت سمجھانے کے لیے کہ یہ دھوکہ ہے جس میں تم چل رہے ہو، یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے، اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو آگے آ رہا ہے وہ اتنی قیمتی اور عظیم تر چیزیں ہیں، وہ زندگی ایسی زندگی ہے، اللہ اکبر، خوشیوں سے بھری ہوئی اس دنیا کے اندر۔ جو ہماری آرزویں ہیں، جو چاہتیں ہیں، یہ تو پوری ہی نہیں ہو پاتی، بہت ساری ہماری چاہتیں پوری ہونے سے رہ گئی ہیں، ہمارے ارمان، ہمارے ولولے ایسے ہی رہ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت جب ہم اس مقصد کو اپنا لیں گے اور اللہ پاک کے حکموں پر چل پڑیں گے، اور یہ دنیا کی یہ تھوڑی سی زندگی اس کے حکم کے مطابق گزار لیں گے، تو آگے آنے والی جو چیزیں ہیں، ہر ہماری چاہت کو اعلیٰ پیمانے پر اللہ پوری کریں گے، ایسے معمولی اعلیٰ پیمانے پر کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جو رہ جائے گی، ساری پوری ہوگی۔
ہونے کی جگہ، اور یہ ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی جگہ۔ ہمارے سامنے نمونہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں، کس چیز کو انہوں نے اپنایا، کس چیز پر ہاتھ رکھا، کس چیز کو کے پیچھے لگے رہے اور کس کی پرواہ نہیں کی۔ تو لگتا ایسا ہے کہ دنیا کی زندگی کی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انصار صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اچھا اللہ کے حکم سے، دعوتوں سے، اور یہ جو جنگ بدر اور پھر احد، اس کے بعد خندق اور اس کی ساری چیزیں چلتے رہے، لگے رہے، اس کے بعد اور بھی مار کے اور جماعتیں بن کر ملک عرب کے اندر پھیلتی چلی جا رہی تھی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتی چلی جا رہی تھی اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک زمانہ ایسا تھا فوج در فوج لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو انصار صحابہ کرام کی ایک جماعت جو حضور آپس میں انہوں نے یہ مشورہ کر لیا کہ چونکہ پے در پے دین کی محنت میں لگ کر ہمارے یہ جو باغ ہیں یہ اجڑ گئے ہیں اور اس میں کافی کمی آ گئی ہے اور ان کو پھر درست کرنے کی ضرورت ہے، پھر ان باغوں کو دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ بات آگے چلی گئی ہے اور دین میں لوگ جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں، تو اگر ہم جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کی اجازت لے لیں کہ یا رسول اللہ آپ ہم کو کچھ ایسی اجازت دے دیں تاکہ ہم اپنے ذرا سا باغوں کو دیکھ لیں، ان کو اچھا کر لیں، ان سے ذرا سا جو کمی اس میں ہو گئی ہے اتنے عرصے کے بعد وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ سوچ کر کچھ انصار صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا، ماشاء اللہ فرمایا، مرحبا ہمارے انصار آئے ہیں، آج جو بھی ہم سے مانگیں گے ہم ان کو دیں گے اور جو بھی ہم سے مانگیں گے ہم ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی کا اظہار کیا۔ وہ انصار صحابہ کہ انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا اپنی زبان سے، تو سوچ میں پڑ گئے کہ آپ بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور آج جو ہم عرض کریں گے، جو مانگیں گے وہی اللہ سے لے کے دیں گے۔ تو اسی پر ان کی رائے بدل گئی اور واپس ہوئی، یا رسول اللہ ہمیں تھوڑا سا موقع دیں کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں کہ کیا مانگتے ہیں۔ تو آپس میں مشورہ کیا تو فرمانے لگے یار کیا دنیا مانگ رہے ہیں، حقیقت حیثیت اس کی کیا ہے۔ تو بہت گزر گئی، تھوڑی رہ گئی، آپس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی رضا مانگتے ہیں، ہم آپ سے آخرت مانگتے ہیں، آپ سے جنت مانگتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں عطا فرما دی۔ تو یہ سوچ کر دوبارہ حاضر خدمت ہوئے، جب یہ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں دی، جنت کی دعائیں اور اللہ کی رضا کی دعائیں اور اچھی زندگی کی دعائیں۔ وہ خوش واپس لے کر کے آئے، دنیا کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ دوستوں بزرگوں، تو یہ دنیا ہے ہی ایسی چیز، ایک ایک صحابی کی زندگی کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو کیسی سادگی کے ساتھ، کیسے مشقتوں کے اندر وہ رہ کر کے، اور ہمیں نمونہ انہوں نے اپنے آپ کو بنا کر ہمارے اوپر پیچھے ہمارے آنے والوں کو دکھا دیا۔ حضرت ابوبکر سے